الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وبعد. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگرچہ میں وقت لینے کا عادی ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وقت کا احترام، خاص طور سے یہاں بلکہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ 2 موبائل بتا رہا ہوں میرے پاس ہے، اس کے خلاف بہت باتیں کی گئی ہیں تو میں جیب میں رکھ لوں تاکہ مجھے کنفسکیٹ نہ کر لیا جائے، اور آپ کے پاس بھی ہو تو جیب میں رکھ لیں، ورنہ محفوظ سر کا بار بار حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ موبائل اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے فار اسٹڈی، اور بار بار حوالہ دیا گیا ہے شاہین شیڈیول کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے. میں نے وہ شیڈیول دیکھا نہیں ہے، لیکن کچھ 30-35 سال پہلے میں نے مدرسہ بہت چھوٹا سا 10-11 اسٹوڈنٹس پر مشتمل قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس شہر میں عربی میڈیم سے دینی تعلیم دی جائے. Perhaps that was the first and only experiment ever done, which was successful for about 3-4 years. Then I left the town. تو عربک میڈیم سے دینی تعلیم کا ایک بہت چھوٹا سا تعلیمی تجربہ میں نے کیا تھا، جو یہاں اس کا تسلسل تو قائم نہیں ہو سکا، بٹ آئی ہیو کیریڈ اٹ آن ٹو دی عرب ورلڈ. اس ایکسپیریمنٹ کو میں نے بار بار ڈسکس کیا ہے. تو بہرحال جو شاہین شیڈیول کی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں اس مدرسے کا ایک میثاق، ایک کمٹمنٹ یا ایک ایگریمنٹ تھا جو 5 عربی سطروں پر مشتمل تھا. اس کا خلاصہ 2 جملوں میں میں اپنی تقریروں میں اکثر بیان کرتا ہوں، جو شاید جو شاہین سے وابستہ نہیں ہے تعلیمی اعتبار سے ان کے لیے بھی یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. وہ یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صرف یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ واٹ ٹو بی ڈن، آپ کو کیا کرنا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ واٹ ناٹ ٹو بی ڈن، آپ کو کیا نہیں کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے کے ساتھ اگر آپ یہ نہ جانیں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے تو آپ وہ کرتے رہیں گے جو آپ کو نہیں کرنا ہے، اور آپ وہ نہیں کر سکیں گے جو آپ کو کرنا ہے. یہ ہے آپ کے شاہین شیڈیول کا خلاصہ، میری اپنی زندگی کا خلاصہ کہ واٹ ٹو بی ڈن کے ساتھ یو مسٹ نو واٹ ناٹ ٹو بی ڈن. اس کی سادہ سی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ہمارے عبدالقدیر خان صاحب کو اس وقت بامبے جانا ہے، اگر انہیں بس سے بامبے جانا ہے اور یہاں کے بس اسٹینڈ پر جائیں تو وہاں ان کو 30-40 بسیں کھڑی نظر آئیں گی، بٹ دیر از اونلی 1 or 2 بس وچ ول گو ٹو ممبئی. So he has not to ride 40 other buses. 30-40 بسوں پر جب وہ نہیں سوار ہوں گے تبھی ان کے لیے ممکن ہے کہ بمبئی جانے والی بس پر وہ سوار ہو. وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ 2 منٹ پونا جانے والی پر بیٹھ جائیں، پھر اتر کر بھیونڈی جانے والی پر بیٹھ جائیں، پھر اسی میں ان کی رات تمام ہو جائے گی اور اس ایکسرسائز میں بامبے جانے والی بس جا چکی ہے. تو انہیں یہ جاننا ہوگا کہ انہیں بھیونڈی، دھولیا، منماڑ کسی بھی دوسرے علاقے کی بس میں نہیں چڑھنا ہے، تب وہ بمبئی کی بس میں سوار ہو کر اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکے. یہ ہوا ان تمام باتوں کا خلاصہ جو تمام طلباء نے، والدین نے شاہین شیڈیول کے حوالے سے اور خود ان کے اپنے معمولات کے لحاظ سے کہ ہم نے موبائل نہیں استعمال کیا، ہم شادیوں میں نہیں گئے، ہم پارٹیوں میں نہیں گئے وغیرہ وغیرہ. تو 100 چیزیں انہوں نے نہیں کیں، تب وہ ایک چیز ٹو ہولڈ دس رینک، ٹو اچیو اباؤ 500 اباؤ 600 marks. This is, I think, the summary of everything you do and all the achievements you have done. لیکن اگر میں صرف یہی کہوں that will be a repetition of the things that already has been said. جو کچھ کہا جا چکا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، صرف الفاظ بدلے ہوئے. اس لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا اس پر اور اضافہ کروں، اور وہ بھی بہت مختصر ہے. وہ اضافہ یہ ہے کہ جس انداز سے اس اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کیا گیا وہ یقیناً ڈیزرونگ ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اردو میں بھی مبارکباد، عربک میں مبروک کہتے ہیں تو الف الف مبروک، انگلش میں کانگریچولیشنز کہتے ہیں تو ملینس آف کانگریچولیشنز. لیکن
میں یہ دعوت دوں گا کہ اس پر غور کیجئے کہ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اس فنکشن میں جو باتیں ہوئی یا یہاں پر جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اس سے آپ ملت کی، پورے ملت کی یا شہر کی تقدیر اور تصویر بدل سکتے ہیں، تو یہ ایک خوش فہمی ہوگی۔ میں یہ دعوت دوں گا کہ ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ یہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے جو آپ نے کیا، جو یہاں شاہین کے ذریعے ملک گیر پیمانے پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ نیٹ حقیقتاً تعلیم کا ایک پہلو، اٹ از جسٹ ون ایسپیکٹ آف ایجوکیشن، دوز ہو وانٹ ٹو گو فار میڈیکل، یقیناً ان کے عزائم بہت بلند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب سیٹ بھی لائیں، وہ چاہتے ہیں کہ کلیٹ بھی لائیں، آئی پی ایس بھی ہو، آئی ایس بھی ہو، سارے یو پی سی ایگزامس۔ اس کے باوجود یہ سب all the competitive exams are just one step towards educating a nation, towards building a community۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کام تعلیم جو ہے وہ کسی بھی وقت رکنے والا کام نہیں ہے۔ ارلی چائلڈہڈ سے لے کر ایون پری برتھ، پیدائش سے پہلے سے نسلوں کی تعمیر اور تعلیم کا کام شروع ہو جانا چاہیے، ہو جاتا ہے۔ آپ منظم طور پر نہیں کریں گے تو غیر منظم طور پر ہوگا۔ اس وجہ سے نیٹ کا بیٹھے بیٹھے میں ایک نیا فل فارم بنا رہا تھا، نیٹ جسے آپ نیشنل ایلیجبلٹی اینڈ انٹرنس ٹیسٹ، یو جی از انڈر گریجویٹ، تو اس کا میں نے ایک فل فارم بنایا ہے، وہ ہے نو اسٹیبلشڈ ایجوکیشن از انف ٹو ٹیک یو to the ultimate goal of life. No established education is enough to take you to your ultimate goal of life. Ultimate goal of life کے لیے کوئی بھی established education، وہ دینی مدرسے میں ہو، وہ شاہین میں ہو، وہ ہارورڈ میں ہو، وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہو، وہ دہلی یونیورسٹی میں ہو، not enough۔ یہ شعور آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، ان طلباء کو جنہوں نے یہ رینک حاصل کیا اور ان کو بھی جنہوں نے نہیں حاصل کیا، اس سے کانشیسلی ڈسکور کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہ جانیں تو ہم اوور سیلیبریٹ کریں گے اپنی ٹیمپرری اچیومنٹس کو، اینڈ وی ول لیگ بیہائنڈ ایٹ دا میجر اسٹیجز آف ہائر اسٹیجز آف ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن سے میری مراد صرف اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو، ایک لفظ بار بار محفوظ صاحب نے استعمال کیا، ٹو میک یو اے کنٹریبیوٹر ٹو دا کمیونٹی، ٹو دا ہیومینٹی۔ دس از دا ٹفسٹ کوشچن، وٹ یو ول برنگ بیک ٹو یور ہوم، ٹو یور ہوم ٹاؤن، ٹو یور ہوم کنٹری، اینڈ الٹیمیٹلی ٹو دا ہیومن فیملی۔ اور اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ اگر یعنی الٹیمیٹ گول آف ایجوکیشن میری نظر میں یہ ہے کہ یو مسٹ بی یوزفل ٹو آل اینڈ ہارمفل ٹو نن۔ آپ سب کے لیے نافع بنیں، نفع بخش بن کر رہیں، یا کم از کم بے ضرر بن کر رہیں۔ اگر آپ کے وجود سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے شہر کو، آپ کے ملک کو اور آپ کی انسانی برادری کو فیض نہیں پہنچتا تو کم از کم ان کو نقصان نہ پہنچے۔ دس از دا منیمم اینڈ الٹیمیٹ ایم آف ایجوکیشن۔ اب آپ اس پیمانے سے، اس معیار پر آج سے اپنے آپ کو جانچنا شروع کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کیا واقعی آپ تعلیم یافتہ بن رہے ہیں۔ آر یو انٹائٹلڈ ٹو بی called an educated person؟ تو آپ کا واحد کرائٹیرین فار ایجوکیشن کا رینک سے بھی زیادہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ what is your own contribution to those around you, to those who have played any role in your life، جس میں آپ کے پیرنٹ سے لے کر آپ کے پڑوسی، آپ کا ادارہ، آپ کے اساتذہ، آپ کے ملک ملت کے لوگ اور پھر انسانی برادری۔ اس وسیع تر نقطۂ نظر کو آپ سامنے رکھیں تو بے اعتدالی نہیں آئے گی۔
آخری بات جو میں کہوں گا کہ جو ٹائم مینجمنٹ کی اس شیڈیول میں بڑی اہمیت ہے، آپ کم از کم طلبہ سے میری گزارش ہے، بزرگوں سے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، بٹ آئی ایم ویری کانشیس آف ٹائم. اب جس بنیاد پر آپ کو کامیابی ملی، اس میں بہت بڑا کی فیکٹر ہے کہ آپ نے اپنے وقت کی تنظیم کی. آپ نے بتایا سارے طلبہ نے کہ وہ 4 بجے اٹھتے ہیں اور 6 ساڑھے 4 بجے 7 بجے یا 8 بجے اور رمضان میں افطار کر کے وہ اپنے گھر جاتے ہیں. اینڈ 3 منٹس لیٹ اور 1 منٹ لیٹ آپ کو انٹری نہیں ملتی. کین یو برنگ دس کلچر ان ایوری ڈے افیئرس آف لائف انکلوڈنگ دس فنکشن؟ دس وی ہیو اناؤنس، ہم نے اعلان کیا کہ اسے ہم 5:30 بجے شروع کریں گے، لیکن بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ مالیگاؤں کا ٹائم ہے، یعنی مالیگاؤں میں اگر 5:30 بجے ایک پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے تو وہ 6:30 اور 7:30 بھی بج سکتا. تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچیں کہ اس تضاد کے ساتھ ہم خالی ایک ادارے کے اچیومنٹ کی بنیاد پر پوری ملت کو یا پورے ملک کو بدل سکتے ہیں؟ Never. We are telling lies to ourselves. We are exaggerating. We are unable to start a function on the declared time. But believe me, I have never violated this rule. If I have announced that 11 o'clock something has to start, even if a minister is chief guest, I will not wait for it. Even the Prime Minister will not wait for it. جس دن یہ کلچر آئے گا اس دن 5% نہیں، میں عبدالقدیر صاحب کی بات دہرا رہا ہوں کہ 5% لوگ درست ہو جائیں تو ملک کو یا قوم کو بدل سکتے ہیں. ایسا کبھی ہونے والا نہیں. عربی کا ایک شعر ہے کہ متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. وہ عمارت کب پایۂ تکمیل کو پہنچے گی جسے آپ بنا رہے ہوں اور دوسرا اسے ڈھا رہا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَلْفُ بَانٍ خَلْفَهُمْ هَادِمٌ كَفَى. اگر عمارت کو بنانے والے 1000 ہوں اور ان کو ڈھانے والا 1 ہو تو وہ 1000 پر غالب آ جائے. One demolisher, one bulldozer can demolish the work of 1000 builders. فَكَيْفَ بِبَانٍ خَلْفَهُ أَلْفُ هَادِمٍ. تو اس عمارت کا، وہ شاہین ہو، وہ دارالعلوم دیوبند ہو، وہ ندوہ ہو، وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا تعلیمی اور اصلاحی ادارہ ہو، اس معمار کا کیا حال ہوگا، جو بنانے اس عمارت کا کیا حال ہوگا جس کو بنانے والے 1 اور ڈھانے والے 1000، جس کے پیچھے ڈھانے والے نے. ڈسٹرکٹیو فیکٹرز آر مور ان دا سوسائٹی، جس میں آپ نے موبائل کا ذکر کیا، اس میں انٹرنیٹ ہے، اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، اور یہ سارے پوائنٹس ڈیبیٹیبل ہیں. دیز آر ناٹ اسٹیبلشڈ فیکٹس. لیکن یہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تعمیر اور تدمیر یا تعمیر اور تخریب کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا توازن ہے. لیکن اس ادارے اور اس شہر جس سے مجھے محبت ہے اور جس میں میں پلا بڑھا ہوں، جس کی محبت اور اس ملک کی محبت ہمارے سانسوں میں فطری طور پر شامل ہے، تو اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ترقی کی راہ پر لایا جائے تو ہم کبھی کبھی بڑی خوش فہمی میں ایک فنکشن میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور اب ہم ملک کی یا شہر کی یا ملت کی تقدیر بدل سکتے ہیں. میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے بارے میں بھی اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو. یہ آپ کی رینکنگ ہے، الحمدللہ قابل ستائش ہے، الف مبروک ہے. لیکن ساتھ ساتھ بڑی دانشمندی کا کام کیا ادارے نے کہ ساتھ میں آپ کا AIR آل انڈیا رینکنگ بھی دے دی. آل انڈیا لیول پر 20,87,462 لوگوں نے رجسٹر کیا آپ کے نیٹ ایگزام کے، جس میں سے 20,592 لوگ اپیئر ہوئے اور اس کے بنیاد پر یہ رینکنگ بنائی ہے، یعنی 20 لاکھ پلس افراد.
اس میں ہمارے شہر کی جو ٹاپر ہیں، ٹاپ موسٹ ہیں، ان کی رینکنگ 5000 کے بعد آتی ہے۔ خدا کرے اگلے چند سالوں میں اگر یہ نیٹ ختم نہیں ہو گیا، میرا اندازہ ہے کہ 2030 تک نیٹ کا نام و نشان نہیں ہوگا، نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت کچھ دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامس آ جائیں گے۔ ان سب سے بھی ہمیں باخبر رہنا ہے اور اس کے مطابق اپنے فیوچر ایجوکیشن کے ایمبیشس پروجیکٹ ڈیولپ کرنے ہیں۔ تین تفاصیل کا یہاں وقت نہیں، لیکن یہ چند اشارات ہیں جس سے میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت نیٹ کے رینک ہولڈرز ہیں یا جو رینک ہولڈرز نہیں ہیں، وہ ان کو بھی بتا دیں کہ دس از ناٹ دی الٹیمیٹ گول اور الٹیمیٹ اچیومنٹ، اٹ از جسٹ ون اسٹیپ فارورڈ۔ زندگی روز آپ سے نیٹ سے بھی زیادہ ٹف ایگزام لے گی اور لے رہی ہے، لیکن آپ دھیان نہیں دے رہے۔ زندگی میں آپ کو نیٹ میں تو صرف 180 کوشچنز کے جواب دینے ہیں، 4 سبجیکٹ سے، ایچ سبجیکٹ ہیز 45 کوشچنز، ٹوٹل 100 and 200 منٹس میں اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں، جس کے لیے آپ 11 سے 12 تک یہ ڈرلنگ اور ریجمنٹیشن اور کوچنگ کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کے جو سوالات ہیں وہ ہر سیکنڈ پر بدل رہے ہیں، اس میں کوئی سلیبس پری فکس نہیں، آؤٹ آف سلیبس ہر وقت اس میں کوشچن آئے۔ ان حقائق کو سمجھیں، زندگی کسی ایک امتحان میں آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ سے مکمل طور پہ نہ کبھی سنوری ہے نہ سنور سکتی۔ زندگی ایک جہاد پیہم ہے، خوب سے خوب تر کو پانے کا، یہ میری ایک نظم کا مطلب ہے۔ زندگی ایک جہاد پیہم ہے، خوب سے خوب تر کو پانے کا۔ اس کا آخری شعر ہے، یہ جہاد عزیز ایک تسلسل ہے، عمر بھر صبر آزمانے کا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ باشعور، باحوصلہ مستقبل بھی بنائیں۔ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے ادارے، ہمارے افراد، ہمارے ملت کی تمام جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ حقائق شناسی کی بنیاد پر اور زیادہ معیاری کارکردگی کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you so much, sir, for your pearls of wisdom. I feel honored and privileged to invite President of Ceremony, our